السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف کی آیات نمبر 102 تا 110 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قولوا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تم فرماؤ، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم گئی، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔
یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہیں، وہ ہمیشہ ان ہی میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے صحیح ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوگی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: اپنی بدبختی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث مثل حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر و ملائکہ کے اور اس سے کچھ نفع پائیں گے، یہ گمان فاسد ہے، بلکہ وہ بندے ان سے بیزار ہیں اور بے شک ان کے اس شرک پر عذاب کریں گے۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں جو عمل کر کے تھکے اور مشقتیں اٹھائیں اور یہ امید کرتے رہے کہ ان اعمال پر فضل و نوال سے نوازے جائیں گے، مگر بجائے اس کے ہلاکت و بربادی میں پڑے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ راہب لوگ ہیں جو سوامے میں عزلت گزین رہتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہروا یعنی کہ خوارج ہیں اور عمل باطل ہو گئے۔ رسول و قرآن پر ایمان نہ لائے اور بعض و حساب و ثواب کے منکر رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روز قیامت بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے، لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو ان میں وزن کچھ نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے اور اس پر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے۔ جس طرح دنیا میں انسان کیسی ہی بہتر جگہ ہو اس سے اور اعلیٰ و عرفہ کی طلب رکھتا ہے، یہ بات وہاں نہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ فضل الہی سے انہیں بہت اعلیٰ و عرفہ مکان و مکانت حاصل ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور تمام خلق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں گے اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے گا اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے۔ مدعا یہ ہے کہ اس کے علم و حکمت کی نہایت نہیں۔ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب یہ آیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نازل ہوئی۔ تو یہود نے کہا کہ ہمیں توریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ کل شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے اور اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے، کہ مجھ پر بشری اعراض و امراض طاری ہوتے ہیں اور صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ کا مثل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا اور حقیقت و روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء و صاف بشر سے اعلیٰ ہیں، جیسا کہ شفاء و قاضی ایاز میں ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
شرح مشکات میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام و ظواہر تو حد بشریت پر چھوڑے گئے اور ان کے ارواح و بواطن بشریت سے بالا و اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ والضحیٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ کی بشریت کا وجود اصلانہ رہے اور غلبہ انوار حق آپ پر الدوام حاصل ہو۔ بہرحال آپ کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لیے حکم فرمایا گا۔ یہی فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مثلا کسی کو جائز نہیں کہ حضور کو اپنی مثل کہے، کہ حضور کو اپنی مثل بشر کہے، کیونکہ جو کلمات اصحاب عزت و عظمت با طریقہ تواضع فرماتے ہیں ان کا کہنا دوسروں کے لیے روا نہیں، ان کا کہنا دوسروں کے لیے روا نہیں ہوتا۔ دوئم یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلہ و مراتب رفیع عطا فرمائے ہوں، اس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر کہ و میں پایا جائے، ان کمالات کے نہ ماننے کا مشہر ہے۔ سوئم یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ انبیاء کو اپنی مثل کہتے تھے اور اس سے گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آیت یوحا الیہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص بالعلم و اور مکرم عند اللہ ہونے کا بیان ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، شرک اکبر سے بھی بچے اور ریا سے بھی، جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کرے اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام عزیز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس عظیم کام کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو عظیم کام یہ ہے کہ اس کلام مقدس کی جو اللہ پاک کی پاک مقدس یہ کتاب ہے، اس میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے توفیق دے رکھی ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، اور اس کی بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس سے پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت آپ کو اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔